جی السلام علیکم۔ ریما اپن جناب اڈیالہ جیل سے یہ جس کال کے لیے آپ کو پتہ ہے، آپ کو کل ان لوگوں نے عمر ایوب، اسد کیسر اور ان لوگوں کو شبلی فراز ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، اس کی یہی وجہ سے نا، کیونکہ ان کو پتہ تھا بھی عمران خان کال دے گا احتجاج کی، تو اس لیے کل ان لوگوں نے پنجاب پولیس سے ان لوگوں کو پہلے چوکی کے اندر گرفتار کرا دیا۔ پہلے 2 گھنٹے انتظار کرواتے رہے، 1.5-2 گھنٹے باہر۔ جب ان لوگوں نے کہا بھی یہ ہمارے پاس عدالت کا حکم ہے، اگر آپ ملاقات کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم لوگ چلے جاتے ہیں توہین عدالت، ہم جا کے جمع کروا دیں گے، آپ لوگوں نے نہیں ملاقات کرنی تھی۔ پھر یہ لوگوں نے کیا کیا جناب، اس کو اندر لے گئے چوکی کے اندر، تو گرفتار کر لیا۔ جب ملاقات کا ٹائم گزر گیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو مین مقصد تو یہی تھا نا کہ یہ جا نہ سکے، عمران خان سے ملاقات نہ کر سکے اور یہ احتجاج کی کال نہ لے آئے۔ تو کال تو آج ان کی بہن لے آئی لیما اپا۔ اب حکومت کے اندر آپ کو پتہ ہے خلبلی مچ گئی ہے۔ اب آپ کو پتہ بھی ہے نواز شریف بھی باہر سے ایسے پیغام دے رہے ہیں جناب، احتجاج کرنا سکھا دیا، ایسے کیا، بدتمیزی فلاں دی، مطلب احتجاج کو بدتمیزی کہتے ہیں۔ حالانکہ وہ جس ملک کے اندر وہ رہ رہے ہیں نا نواز شریف، اس ملک کے اندر احتجاج کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ قوم کوئی بھی کسی کا حق اگر نہیں ریاست دیتی تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، تو وہ جو حکومت جو ریاست ہوتی ہے وہ ان کا احتجاج جو ان کا مطالبے تو وہ مانتی ہے۔ لیکن یہ اس ملک کے اندر اگر احتجاج کرتے تو ان کو انتشار کیا جاتا ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہے اب تو 26ویں آئینی ترمیم بھی ہوگی بھی ہے، تو ان کے پاس اور زیادہ طاقت ہے، جب دن بدن روز جو اس ملک کے آئین اور قانون کو جو بالوں کے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ عمران خان نے بھی ڈالا جیل سے یہی پیغام دیا نا، آپ نے 8 فروری کو جو مینڈیٹ دیا تھا باہر نکل کے، تو آپ اب اس کا وقت آ گیا اس کو تحفظ دینے کا، اس کو واپس لینے کا، کیونکہ 8 فروری کو عوام نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو، اور 9 فروری کو آپ کو پتہ ہے 47 بن گیا تھا۔ تو اس لیے پھر وہ 47 جو بنا ہے اس کو بیک کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کی حل نہیں ہے نا، کیونکہ یہ وہ اقدامات کر رہے ہیں، عدالتوں کو ان لوگوں نے کنٹرول کر لی ہے، جو کو ان لوگوں نے کنٹرول کی، جو قلعہ دی وارڈ ہے ان کو بھی ان لوگوں نے مینیج کر لیے، پلاٹ دیے ہیں۔ اور ابھی وہ خبر چل رہی تھی نا CNN کی، پتہ نہیں کن کی خبر چل رہی تھی جناب، کتنے لاکھ اور کتنے کروڑوں کے ان لوگوں نے فنڈ دیے ہیں جو ابھی جو الیکشن یہ جیتے ہیں۔ تو بار کا مقصد بات کرنے کا یہ، ابھی علیمہ اپا نے جیل سے کال تو آ گئی ہے اب 8 تاریخ کی، 24 تاریخ کی۔ اب 24 تاریخ کو اب دیکھ لینا، یہ عوام اگر وہ بتا رہا تھا نا، صدیق جان بھی یہ بات بتا رہا تھا، اگر عوام 4 لاکھ بھی عوام نکل آئے نا، 4 لاکھ، تو یہ حکومت گھر گئی۔ اس حکومت کا یہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ پہلے بھی جیلی منڈیٹ کے اوپر یہ حکومت ٹکی ہوئی ہے، لیکن عوام 4 لاکھ اگر عوام باہر نکل آئی، اور امید ہے 4 لاکھ سے زیادہ نکلے گی عوام، کیونکہ عوام کا اس ٹائم جو حال ہو گیا ہے مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تو ہر بندہ پریشان ہے نا، مطلب لوگوں کے سے نہ بل دیے جا رہے ہیں نہ کرائے دیے جا رہے ہیں، کاروبار ہے نہیں، تو عوام کے پاس 2 وقت کی کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو عوام کیا کرے گی؟ عوام نکلے گی۔ تو وہ ابھی وقت آ گیا ہے۔ اب عمران خان نے اب دیکھیں یہ کال دی ہے نا، یہ میری بات یاد رکھنا، عوام نکلے تو بنگلہ دیش یہ بھول جائیں گے، یہ جنرل بات ہے، یہ بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں۔ اب بنگلہ دیش نے آزادی دوسری دفعہ لے لی ہے نا، ابھی دیکھیں بنگلہ دیش آزاد مختار ملک ہے، ادھر کے عوام ہر کسی ان کے پورے حقوق ہے، پورے حق ہے، پورے ملک کے اندر وہ جہاں مرضی جا سکتے ہیں، جہاں مرضی بیٹھ سکتے ہیں، جہاں مرضی جو بھی ان لوگوں جتنے بھی ان لوگوں نے 20 سال سے جو بھی اپنے عہدے کے اوپر مسلط ہوئے تھے نا حسینہ واجب دے دور دے وچ، انہوں نے سارے ایک کر کے جج، اس کے بعد ٹیچر، مطلب جو بھی کرپٹ لوگ جس جگہ تے بھی کنہاں دی کمپلیناں پیچھے دہائیاں تے ہیگیاں سی، انہاں سب لوگوں کو فارغ کر رہے ہیں، ایک کر کے فارغ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تبدیلی، یہ ہوتی ہے زندہ قومیں۔ ہمارے ملک کے اندر بھی یہ سب کچھ ابھی ہونا ہے، یہ دیکھ لینا۔ یہ جو تحریک چلی ہے نا آزادی کی، یہ آزادی جب تک یہ ملک آزاد اپنے خود مختار اپنے فیصلے خود اپنے ملک کے اندر نہیں کرے گا نا، عوام یہ بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں جب تک یہ نہیں لے گی، یہ ملک کا نظام صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ یہ آج کر لیں، وہ حمید گل نے کیا کہا تھا، اس نے یہی بات کی تھی نا، اس نے کہا آپ لوگوں کو پرامن نکلنا پڑے گا،
آپ نہیں بھی نکلنا چاہو گے پھر بھی آپ کو نکلنا پڑے گا اپنے حق کے لیے، کیونکہ اس نے یہ بات کی تھی، امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا بھی آپ لوگوں کے اوپر آپ آسانی کی زندگی گزار سکیں جیسے دوسرے ملک گزارتے ہیں، اپنی خوشحالی کی زندگی گزار سکے، یہ آپ لوگوں کو خود نکلنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ گھڑی میرا خیال ہے آ چکی ہے، وہ عمران خان کی ایک نظریے کے ساتھ آ چکی ہے۔ عمران خان نے قوم کو یہ بتا دیا بھی آزادی کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا، پلیٹ میں آزادی کے لیے لڑنا پڑتا ہے، اور وہ وقت آ گیا ہے۔ اب میں وہی بات کرنا چاہوں گا بھی، ابھی میں آپ کو بلکہ علیمہ آپا کی میں آپ کو اسٹیٹمنٹ جو اڈیالہ جیل سے وہ آئی اس نے دی ہے وہ بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 8 فروری سے پہلے کیا ہوا تھا؟ انہوں نے پہلے پارٹی ہاتھ میں سے پارٹی ختم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا سمبل لیا، دوسرا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا۔ انہوں نے کوشش ان کی کیا تھی؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ پی ٹی آئی، آپ جس پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے، آپ ان کو ووٹ نہ ڈال سکیں۔ یہ عمران خان کا حق نہیں لے رہے تھے، یہ آپ لوگوں سے آپ کا حق چھینا جا رہا تھا۔ 8 فروری کو آپ لوگ نکلے، آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ ظلم کا نظام قبول نہیں ہے۔ آپ نے ہر طریقے سے خاموشی سے جا کر اپنا حق استعمال کیا، آئینی حق استعمال کیا۔ اس آئینی حق میں آپ نے کس کو ووٹ دیا آپ کو پتہ ہے؟ 8 فروری کو ان کو بہت بڑا جھٹکا اس طرح پڑا کہ اس انقلاب میں آپ لوگوں نے طاقت تھوڑے سے جو ایلیٹ کیپچر ہے اس سے آپ نے طاقت چھین لی، اور آپ اس دن طاقتور بن گئے، اور آپ نے اس دن قائم کر لی جمہوریت، جو اصلی جمہوریت ہوتی ہے اس کا آپ نے بنیاد رکھی۔ اور 9 فروری کو آپ کا سارا جو مینڈیٹ تھا، جو آپ نے جمہوری نظام قائم کیا تھا، جس کی بنیاد رکھی تھی آپ نے، وہ آپ سے چوری کر لیا گیا۔ پھر اس چوری شدہ مینڈیٹ جو آپ کا چوری کیا گیا وہ تھا، وہ دے دیا گیا اپنے گنے چنے لوگوں کو، ان کو آپ نے جا کر بٹھا دیا نیشنل اسمبلی میں۔ اس نیشنل اسمبلی میں بٹھا کر آپ نے ان سے وہ کروایا جو آپ کا دل کرتا تھا۔ آپ نے جو اس کی جو فائنل اس کا رزلٹ ہے، 8 فروری کے بعد آپ نے 26ویں ترمیم میں دیکھ لیا ہے۔ 26ویں ترمیم میں عمران خان نے کہا ہے کہ آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے ہیں، آپ کے رول آف لا، سپریم کورٹ اس کے اوپر قبضہ ہو گیا، آپ کے سارے حقوق چھین لیے گئے، اور آپ کے اوپر جو پرانے 3 مارشل لا گزر چکے ہیں اس سے بھی بدتر اس وقت حالات ہیں، یہ اس سے بدتر مارشل لا لگ چکا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے آج کہا ہے کہ یہ جو مخاطب ہو رہے ہیں عمران خان، میں ان سب کی کیٹیگریز کے نام لے دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا میں براہ راست مخاطب ہو رہا ہوں، آپ ان کی کیٹیگری سن لیں۔ ایک انہوں نے کہا میں اپنے کسانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا مستقبل اس وقت بہت تاریخ ہے، پاکستان کی جو حالات جس طرح جا رہے ہیں، آپ کو اپنے حق کے لیے نکلنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے وکیلوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے لیے آپ آج آ کے کھڑے ہوں، سپریم کورٹ کے باہر آپ نے اس کے تحفظ دینا ہے، کیونکہ رول آف لا اگر سپریم کورٹ کا یہ اگر آپ اس پہ قبضہ کر لیں گے تو سارا جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کے نیچے بالکل زمین بوس ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا سول سوسائٹی، انہوں نے کہا دیکھیں ہر ایک پاکستانی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے طلباء کو مخاطب ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا مستقبل ہے، 4 چیزوں کے لیے انہوں نے کہا آپ نے نکلنا ہے۔ 4 چیزیں کیا ہیں؟ رول آف لا، آپ نے اپنے جو جوڈیشری ہے اس کے لیے نکلنا ہے، اس کے تحفظ کے لیے نکلنا ہے۔ دوسرا آپ کا جو اسٹولن مینڈیٹ ہے
آپ نے اس کے لیے نکلنا ہے۔ تیسرا، آپ کے جو ناحق بے گناہ قیدی ہیں آپ نے ان کے لیے نکلنا ہے۔ اور چوتھی جو سب سے اہم چیز ہے، آپ نے اپنے مستقبل کے لیے نکلنا ہے۔ یہ کال اب آج عمران خان نے فائنل کال کی تاریخ دے دی ہے، اور یہ جو تاریخ ہے جس پہ سب کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، اس کے اندر انہوں نے اپنے ٹکٹ ہولڈرز کو کہا ہے، انہوں نے اپنے جو ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ان کو کہا ہے، انہوں نے ایک ایک کارکن کو مخاطب ہو کر کہا ہے، تاکہ پورے پاکستان میں پھر انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ ایک موقع یہ ہے آپ کے لیے، آج آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارا اگلا مستقبل میں ہم نے مارشل لاء کے اندر رہنا ہے یا ہم نے آزادی میں رہنا ہے۔ اور 24 تاریخ عمران خان نے آج اسلام آباد کے لیے کال دے دیا، اور ان کی جو پوری اسٹیٹمنٹ تھی یہ میں نے آپ کے پاس ان کا پیغام پہنچا دیا۔ جی یہ تھی علیمہ آپا، اس نے عمران خان کا پیغام آپ نے سن لیا۔ میں تھوڑی سی اپنی بات اور کرنا چاہوں گا۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش کے اندر کیا ہوا تھا، بنگلہ دیش کے اندر بھی ایسے ہی تھا، بنگلہ دیش کے اندر بھی انسانی حقوق کی پامالیاں ہوتی تھی، ادھر بھی طاقت کا استعمال ہو رہا تھا۔ عوام نے بڑے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ لوگ ایسا مت کریں، آپ لوگ جو کوٹا سسٹم ہے آپ لوگ ادھر بھی دیکھیں نا، ایک مطلب ایک کوئی بھی مطلب کوئی فوجی ہے، فوجی برا ہے، وہ ایک عہدے سے ریٹائر ہوتا ہے، وہ دوسرے عہدے پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ اب ایک کی اسٹیٹمنٹ چل رہی ہے، وہ نادرا میں بھی جناب وہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اور پوچھے وہ میرے خیال کور کمانڈر کے پتہ نہیں کتنے وہ ڈیوٹی نبھا رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے غلام قوموں کے اندر جدھر جنگل کا قانون ہو ادھر ایسے معاملات اور ایسے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اندر اس ٹائم جنگل کا قانون بن چکا ہے۔ ایک آدمی دو جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا ہے، اور دونوں بھی ایسی ایسی جگہ گئی ہیں جدھر لاکھوں روپے بھاری تنخواہ ہے، بھاری سیلری ہے، لاکھوں روپے سیلری ہے۔ دوسرے جو عام لوگ ہیں، ہمارے غریب گھروں کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، وہ بے روزگار ہیں، ان کے پاس روزگار نہیں ہے، جاب نہیں ہے۔ لیکن ہم جہاں جب ہم سسٹم دیکھتے ہیں، یہ جو سسٹم ملک کے اوپر اس ٹائم مسلط ہے، اس کی ہم سسٹم کی جو ہم بدماشی ایک طرح کی دیکھتے ہیں، تو وہ بدماشی اپنی اس طرح دکھا رہے ہیں، وہ دو جگہ پہ جاب پہ کر رہے ہیں، بھاری تنخواہ لے رہے ہیں، اہم عہدوں کے اوپر وہ مسلط ہیں، عام سویلین کو کوئی ایسا عہدہ نہیں دیتا۔ اسی چیز کی جنگ ہے۔ بنگلہ دیش نے آزادی لے لی ہے، اب انشاءاللہ ہماری باری ہے، اب انشاءاللہ ہم بھی بھرپور طریقے سے اپنی آزادی لیں گے اس سسٹم سے۔ یہ جو سسٹم اس ملک کے اندر اس ٹائم چل رہا ہے، یہ 47 والا سسٹم ہے، جیلی سسٹم ہے، یہ جیلی ان لوگوں نے یہ آئینی ترمیم کرائی ہے، جیلی منڈیٹ والی حکومت سے کرائی ہے، لوگوں کو ضب و غوب کر کے، لوٹے خرید کے، وہ جو باہر قاضی جو باہر جا کے بیٹھ چلا گیا وہ گھٹیا قسم کا انسان جو ملک کے اندر وہ ناانصافیاں کا جو ایک راستہ کھول کے گیا 63 والا، ان کے ذریعے سے، کیونکہ وہ ان کا سہولت کار تھا۔ ابھی وہ سہولت کار کی دوبارہ باتیں ہو رہی ہیں جس کو الیکشن کمشنر بنایا جائے گا۔ ایسے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں اور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے وہ ہمیں جانور سمجھتے ہیں، ہمیں انسان نہیں سمجھتے، کہ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں، ہمیں ساری سمجھ ہے۔ یہ ہمارا اس ٹائم ہم بے روزگار اور پریشان عالم اسی وجہ سے ہے، تاکہ ان عوام کو شعور نہ ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی امریکہ کے اندر سوشل میڈیا نہیں جتایا ہے، اور پاکستان کے اندر عمران خان کو بھی سوشل میڈیا نہیں جتایا۔ اور یہ پاور، یہ جتنی جلدی سمجھ ہے، یہ طاقتور، اتنے ان کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پوری دنیا میں اب کام کر رہا ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی لائک شیئر اور چینل میں لازمی سبسکرائب کریں احمد راج جاٹھی لوگ، اور کمنٹ لازمی کر کے یار بتایا کریں، یہ آواز ہی میری ان تک پہنچایا کریں جن کے لیے یہ ویڈیو بناتا ہوں، تاکہ وہ تھوڑے سے عقل کے ناخن لیں اور اس ملک کے لیے اور ملک کے آئین کو پاروں کے نیچے مت رونتے ہیں۔ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام سن رہی ہے۔ السلام علیکم۔